کچھ لوگوں کے اندر ایک خواہ مخواہ کے خصوصی پن ہوتا ہے کہ مجھے لوگ زیادہ اچھا سمجھیں، مجھے لوگ زیادہ حیثیت دیں، یعنی اتنی حیثیت بنتی بھی نہیں ہے لیکن اس کا تقاضا زیادہ کرتے ہیں، اور اس کا یہ شوق اتنا چڑھ چکا ہے چھوٹے بڑوں سے بھی تقاضا کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر یعنی بھتیجا چاہے گا کہ چچا میرا ادب کرے، میں جاؤں چچا کھڑا ہو جائے، حالانکہ ہونا تو اس کا الٹ چاہیے، لیکن جب چچا آئے گا تو پھر بھتیجے کی جو ٹانگ پہ ٹانگ چڑھی رہے گی۔ تو یہ بہت ہی غلط رویہ ہے، بہت ہی غلط طریقہ کار ہے۔ ان چیزوں کو اپنی زندگیوں سے نکالنا چاہیے۔ یہ جو پروٹوکول کا مرض آ چکا ہے نا، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے پر آپ نے کسی کو دعوت دی، ولیمہ کی دعوت ہے یا کوئی اور دعوت ہے، تو وہ جب تک وہ کہیں 2-3 مرتبہ ان کو نہ بلائیں گے، ان کی چاہت ہوگی مجھے ہمیں پہلے بلایا تھا، پھر اب دوبارہ بلائیں، پھر شادی کے قریب دوبارہ بلائیں، کھانے سے پہلے پھر بلائیں، یہ جو بلانے کی مرض ہے نا، یہ بھی پروٹوکول کی ایک شاخ ہے۔ پھر بلاؤ، پھر بلاؤ، پھر ہم اتنے خاص ہیں، چاہے وہ بڑے کیوں نہیں ہیں، بہرحال ایک ادب ہے، احترام ہے، کوئی آدمی کسی آدمی کی وسعت ہے تو پھر تو کرنا چاہیے، نہیں وسعت تو خواہ مخواہ کے سر پہ سوار بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو اتنا زیادہ یہ کہنا کہ یہ لازمی ہے، اس کے بعد وقت نہ ہو، یہ دماغ میں بٹھا کے گھر بیٹھ گئے، ہمیں پھر کیوں نہیں بلایا، ہمیں تیسری مرتبہ کیوں نہیں بلایا، ہم نے تو بلایا تھا، یا فلاں بلاتے ہیں۔ تو یہ ایک رواج ہوتے ہیں، اور رواجوں کی حیثیت رواج تک رکھنی چاہیے، اس کو سنت یا فرض کی حیثیت نہیں دینی چاہیے۔ نمبر 2، اسی طرح کچھ مرد اس کے آگے بھی ہے۔ کچھ لوگ مرد ہوں یا خواتین، زیادہ تر ہماری خواتین کے اندر یہ بات سننے میں آتی ہے، پڑھنے میں آتی ہے کہ تکلف بڑا کرتی ہیں، آئیں گی، بیٹھ جائیں گی، کھانا نہیں کھائیں گی، کہ بھئی کیا مرض ہے، کیا بیماری ہے، کیا کچھ ہو گیا جی، بس میرا جی نہیں چاہتا، میں پریشان ہوں، مجھے فلاں چیز یاد آ گئی ہے وغیرہ، اس طریقے کے بہانے کر کے اگلے بندے کو زج کرنا۔ اچھا بھائی طبیعت تو تیری نہیں چاہتی کہ میں نہیں کھاتی، چلو بھائی نہیں کھایا تو قصور کس کا ہے؟ قصور بھی اپنا، بھائی طبیعت تو تیری نہیں چاہتی نا۔ پھر کھانا ختم ہو گیا، وہاں سے اٹھے اور بدنامی شروع کہ ہمیں بلایا نہیں، ہمیں جب کھانے کے لیے بٹھایا تو پھر ہمیں کسی نے سلائی نہیں ماری۔ تو یہ تکلفات دین کے اندر نہیں ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنے، فرمان مبارک ہے، فرمایا اگر مجھے کوئی آدمی بکری کے ایک کھر کے برابر کھلانے کے لیے دعوت دے گا تو میں اس کے پاس بھی جاؤں گا، یعنی چھوٹی سی دعوت بھی کوئی کرے گا نا تو میں اس کے بعد بھی جاؤں گا۔ آج کل اس کی مثال ہم سمجھ لیں کہ چائے کی دعوت کوئی آدمی دے، 40-50 روپے کا کپ آتا ہے، ایک خود پیے گا، ایک میزبان پیے گا، تو 100 روپے کی دعوت ہو، یعنی کہ اتنا خرچہ ہو، تو تب بھی اس کی دعوت کو قبول کرنے کا حکم ہے۔ تو جتنا دین کو آسان بنایا گیا ہے اس سے زیادہ آج کل مشکل بنا دیا گیا ہے۔ دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہوتا، آسانیاں ہی آسانی ہوتے۔ فرائض کو چنیں، بہت کم مقدار ہوگی، واجبات کی بہت کم مقدار ہوگی، اس کے بعد سنت کا دائرہ وسیع ہے، لیکن مباحات جن کو کریں نہ کریں یا کچھ کام ہوتے ہیں ان کے طریقہ کار آپ کا اپنا ہے۔ جس طرح دعوت ولیمہ ہے، جتنے بندوں کو بلائے وہ آپ کی مرضی ہے، اپنے ذہن پہ سوار نہ کریں۔ بارات میں جتنے بندے لے جائیں وہ آپ کی مرضی ہے، نہ لے جائیں آپ کی مرضی ہے، لیکن مشکل بھی خود کریں اور پھر روئیں بھی خود۔ جب خود ذہن پہ جب بار آئے گا تو پھر کہیں گے نہیں ایسا کیوں ہوا۔ ان چیزوں سے جان چھڑانا چاہیے، ہمیں دین جس طرح آسان ملا تھا اسی طریقے سے آسان کرنا چاہیے۔